اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 153 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 154 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اور لا نہیں ولا اور نہیں تقولوا تم کہو جمع کا صیغہ ہے یہ لمن لی کے لیے من جو اس کے لیے جو اس سے جو یقتل مارا جائے قتل کیا جائے مجہول کا صیغہ ہے یہ فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کے راستے میں امواتن مردہ موت کی جمع ہے یہ اموات بلکہ احیاؤن زندہ ہیں ولیکن اور لیکن نہیں لا تشعرون لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اور تم نہ کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مارے جائیں اموات مردہ تم انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں بل احیاؤن بلکہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پیچھے جو ہے وہ پہلے تھا کہ اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو۔ پھر آیا کہ غم کی حالت آ جاتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے جیسا بھی حال آتا ہے ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں خاص طور پر مجاہدین خاص طور پر اللہ کی راہ میں لگے ہوئے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ شہید کا رتبہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہو وہ مرے ہوئے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حیات دی ہوئی ہے ہاں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک بات سمجھیے اس کی تفسیر کو جو ہے وہ آگے چلاتے ہوئے پہلے یہ اس بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ جو دنیا کا نظام ہے نا یہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے صرف یہی نہیں ہے اپنے تن کو سنوارا ارد گرد دیکھا جو معاملات ہیں جو دنیا ہے جو نظر آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کل دنیا بس یہی ہے ہرگز نہیں اس کے علاوہ دنیا میں اور بہت کچھ ایسا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جو ہمارا شعور جو ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو ضروری نہیں ہے جس چیز تک ہماری عقل نہ پہنچ سکتے اس کا انکار کر دیا جائے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر اور کتنی ہی دنیایں آباد ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے ساتھ اور کتنی ہی مخلوقات زندہ ہیں رہتی ہیں ان کی آبادیاں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا نظر نہیں آتی ہیں تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ دیکھیے کہ اب جو ہے فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہو وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے ہمارے لیے تو مر گیا نا قبر میں اتارا ختم بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو حیات برزخی حاصل ہے انہیں اور وہاں وہ خورد و نوش پار رہے ہیں انہیں رزق مل رہا ہے باقاعدہ حدیثوں کے اندر ہے انہیں رزق ملتا ہے آگے بھی ہم پڑھیں گے شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں جنت میں آتے ہیں جاتے ہیں
صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں. سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں نا، ان کے قالب، ان کے یوں سمجھ لیے گلے میں جو ایک تھیلی نما سی چیز ہوتی ہے، ان کے اندر سے یہ شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں. جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں. ابھی انسان جو ہے وہ معاملات شروع نہیں ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں اس کے بعد حشر کے بعد حساب کتاب کے بعد جایا جائے گا نا. اصول یہی ہے نا کہ جنت میں بعد میں جایا جائے. ابھی جو ہے وہ برزخی دنیا ہے، مر جائیں گے، پھر قبر ہے، قبر کے معاملات ہیں. جب حشر برپا ہوگا، جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پھر کوئی ایک جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ایک دوزخ میں چلے جائیں گے. یہ معاملہ ہے. لیکن شہیدوں کا کیا معاملہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں. پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. عرش، اللہ کا عرش جو ہے، 7ویں آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں. ان قندیلوں میں آ کر وہ پرندے، وہ روحیں جو ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں. ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا. اب وہ اللہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کر رہا ہے. ابھی جو ہے وہ جنت و دوزخ والا معاملہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کا معاملہ چل رہا ہے یہ. اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، انہیں جنت دکھا دی، انہیں جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا، گھومو پھرو، اڑتے پھرو ان کی روحوں کو. اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کر کے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں اب کیا چاہتے ہو، اور کچھ تمہاری تمنا ہو، اور کچھ تمہاری خواہش ہو. انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. ان سے پھر یہی سوال ہوا. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تم کیا چاہتے ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا، اللہ، یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں. شہادت، شہید کے لیے اتنے مرتبے، اتنی زیادہ جو ہے وہاں پر لوازمات ہیں، رزق ہے، اتنی زیادہ آسانیاں ہیں کہ شہید جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر آرزو کرے گا کہ میں پھر سے دنیا میں جاؤں، اللہ کی راہ میں لڑوں، جنگ کروں، پھر شہید ہو جاؤں اور پھر آؤں اور پھر یہی چیزیں مجھے ڈبل ہو کر ملیں. رب جل جلال نے فرمایا، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں. یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرح پلٹ کر نہیں جائے گا. اب دنیا کی طرح پلٹ کر نہیں جائے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی روح بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ سیر نہیں کر سکتی ہے، بلکہ زندگی، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ اسی طرح سے دنیا میں جو ہے وہ چلنا پھرنا، ایک انسانی صورت میں پیدا ہونا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دوسری تیسری پتہ نہیں کیا وہ 7 زندگیوں والا جو کانسیپٹ ہے نا کافروں کے اندر، یہ نہیں ہے 7 جنم والا. تو اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں رکھا ہے. ایک انسان ایک ہی دفعہ زندہ ہوتا ہے، ایک ہی زندگی جیتا ہے، ایک ہی مر کر اپنی قبر میں جاتا ہے، برزخی زندگی گزارتا ہے. اگر اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ جنتوں میں گھومتا پھرتا ہے، عرش کے نیچے، آسمانوں پر، دنیا میں، ہر جگہ جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے. اس کی روح، جسم نہیں، جسم وہ قبر میں ہوتا ہے. اب یہ معاملہ شہید کا معاملہ ہے. شہید کا معاملہ سب سے اعلیٰ ترین، ان کو جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ ملا ہوا ہے. اب مومن کا معاملہ دیکھیے، ایک مومن کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے صبر کے ذریعے سے، صلات کے ذریعے سے، اپنے نفس کو روکے ہوئے، اس نے دنیا کی پوری جو ہے وہ روشنیاں اپنے اوپر جو ہے وہ بند کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو ڈھالا ہوا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟
حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے میں ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ شہید کا مرتبہ اعلیٰ ہے، عظمت والا ہے، عزت و کرامت والا ہے، لیکن مومن کی روح بھی جنت میں ہوتی ہے، جاتی ہے، جنتی درختوں پر رہتی ہے، وہاں پر پرندے کی صورت میں وہ ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انسان مرا، قبر میں گیا، اب بیچارے کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اب وہ جو ہے وہ اس کا معاملہ بڑا ہی خراب ہے، اس کا معاملہ بہت خراب ہے، جس نے اپنے لیے دنیا میں خود تباہی تیار کی ہوئی ہے، جس نے اللہ کی راہ سے ہٹ کر جو ہے وہ بہت ساری راہوں پر چلا ہوا ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والا صحیح معنی میں مومن، اس کے لیے جو ہے وہ تنگی نہیں ہے، اس کے لیے تو جنتیں ہیں، قیامت سے پہلے وہ جنت میں جا کر اس کی روح رہتی ہے۔ اس کے لیے تو پہلے دن سے ہی، جیسے ہی وہ مرتا ہے، جیسے ہی اس سے جو ہے وہ 3 سوال ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ کہ جی یہ ہمیں کیا دے گا، اس کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ تو بیچارہ مر گیا، اب اس کی بخشش ہم نے کروانی ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی کو بھی ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی ضرورت صرف ہمیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے ولیوں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی بھی سیدھی راہ پر نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی راہ پر نہیں چلے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ میرا معاملہ، میں جو عمل کروں گی، میری دعائیں، میرا سب کچھ، اللہ تعالیٰ استاد کو نہیں پیدا فرماتے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں پیدا فرماتے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بھیجتے ان کو سکھانے کے لیے، ان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے۔ نبی سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور علم اندر میں بھر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک شعور، ایک علم، ایک کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات بڑے الگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ یہی ہے، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے خیال میں کچھ چند جو ہے وہ ہماری طالبات کو پتہ ہوگا، بہنوں کو معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا 2 فرشتے ہوتے ہیں سیدھے کندھے پر اور الٹے کندھے پر، جو ہمارے جو ہے وہ ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہماری بدیاں لکھ رہا ہوتا ہے، بس یہی پتہ ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے آگے چل رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہماری پیشانی پر ہوتا ہے، جو جس طرح سے ہم جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ ہماری پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہماری جب تک مرتے دم تک ہمارا جو ہے وہ جس طرح کے اعمال ہوں گے، ہمارا کلمہ طیبہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں، وہ چلا جائے گا، ختم، ہمارا جو ہے وہ پیشانی نہیں چمکے گی۔ سیدھا آگے والا فرشتہ ہمیں نیکیوں کی راہ دکھاتا ہے، پیچھے والا فرشتہ ہمیں بدیوں سے روکتا ہے، ہمیں آگے نیکیوں کی طرف چلنے کو کہتا ہے۔ کتنی ہی بار، کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں نا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لگتا ہے پوری کی پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کی پوری دنیا ہمارے فائدے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے ہی تو معاملات نہیں چل رہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا۔ یہ پوری جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ سوچو، میری خدمت کے لیے یہ پوری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شرف بھی دیا ہوا ہے،
اس شرافت کا میں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ پورے دن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی۔ سوچئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو دیکھتی ہی نہیں ہوں، دین کی طرف میرا رجحان نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارا اندر اس طرح سے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، پردوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی بوریاں رکھی ہوئی ہیں ہمارے اندر پہ، ہمارے قلب پر، کہ کوئی نصیحت کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو کھولتی ہی نہیں ہوں، مجھے دین میں اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ دین کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ جس نے انسان کو ایک شرف عطا فرمایا، ایک کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے نہیں پیدا فرمائی بھائی، ہمارے لیے، میری ایک ذات کے لیے۔ میرا اس سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں سے کیا جائے؟ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے یہ دنیا بنائی ہے، یہ سارے احسانات انعامات اللہ نے میرے اوپر کیے ہیں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری ذات کے لیے اتارا ہوا ہے۔ مجھے اس سے ہدایت لانے کا حکم ہے، اس پر ہدایت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میری زندگی تو زندگی، میری موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردہ نہیں کہا۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے گا، تب رکھے گا جب میں اللہ کی راہ میں مروں گی۔ ایسے کسی سڑک پہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر میں مر گئی نا، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی راہ میں لگا دے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن کر دے۔ یہ رمضان ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، ہدایتوں کا سبب بن جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے دربار میں تہہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ میرے الفاظ آپ کے سینے میں اتر جائیں، اللہ کرے کہ آپ کے لیے یہ راہ نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔